میں نے آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے علماء امامت کرواتے ہیں، خطابت کرواتے ہیں، امامت کراتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، کسی جگہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، کہیں درس دیتے ہیں، کہ بیان کے لیے تشریف لے آتے ہیں، تو لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ دین دنیا میں پھیلے، وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ تنخواہ لے کر قرآن پڑھانا یہ جائز نہیں ہے، تنخواہ لے کر امامت کرنا جائز نہیں ہے، پیسے لے کر دین بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم میں انبیاء کی زبان مبارک سے جو اعلان ہوا وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم سے تقریباً یہ بات کہتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہیں دین سمجھاتا ہوں اور اس پر میں تم سے پیسے نہیں لیتا۔ نبی بار بار یہ کہتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے پیسے نہیں لیتا، میں تم سے دین کی بات کرتا ہوں لیکن مفت دین بیان کرتا ہوں۔ اور یہ علماء پیسے بھی لیتے ہیں، دین بھی بیان کرتے ہیں، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو میں عرض کروں گا یہ کیوں کہتے ہیں، پہلے اب دلیل کا جواب سمجھ لیں۔ علماء جو تنخواہ لیتے ہیں وہ کفار سے یا مسلمانوں سے؟ جی، جن کے ہاں بیان کے لیے جاتے ہیں اور بیان کے بعد وہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ مسلمان ہوتے ہیں یا کافر؟ اور اللہ کے نبی کن کو کہتے میں تم سے پیسے نہیں لیتا؟ تو پھر یہ دلیل کیسے بنی؟ نبی پاک کفار سے فرما رہے ہیں کہ میں تم سے پیسے نہیں لیتا، اور آپ کہتے جی نبی پاک نہیں لیتے، تم کیوں لیتے ہو؟ جس دن ہم کسی کافر سے کہنا کہ ہمیں پیسے دو، پھر ہمیں بھی آپ کہنا کہ تمہاری ترتیب نبوت کے خلاف۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے مخالف، ایک ہوتا ہے معتقد۔ پیغمبر اپنے مخالف سے کبھی نہیں مانگتے اور اپنے معتقد سے دامن پھیلا کے مانگتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جب اموال مانگے ہیں تو ایسے آپ دامن کھول کر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ یہ تو ہے کہ عثمان غنی اٹھے ہیں 1 اونٹ، پھر 2000 اونٹ، پھر 3000، اور صدیق اکبر گھر کا سارا مال لا رہے، عمر فاروق آدھا لا رہے۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کبھی امت سے پیسہ نہیں مانگتا؟ تو ایک ہوتا ہے مخالف اور ایک ہوتا ہے معتقد۔ معتقد سے چیز لیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور مخالف سے لیں تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے۔ مجھے ایک بات کی الجھن رہتی تھی اور آہستہ آہستہ سمجھ آئی۔ جب مجھے سمجھ آئے تو میں کہتا ہوں میری الجھن دور ہو گئی ہے، غلط فہمی ختم ہو گئی ہے اور یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ بہت سارے حضرات مجھے کہتے جی آپ گزر رہے ہیں تو ہمارے مدرسے کے سامنے بریک لگا دیں، تھوڑی دیر رک جائیں۔ یہ مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ عجیب سا کیوں لگتا تھا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں کیا بریک لگاؤں گا، یہ باہر آ کر مجھ سے مسافہ کریں گے، بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ یا تو آدمی اندر جائے، رکے، بیان کرے، بیٹھے، اور یہ وقت نہیں ہے تو پھر نکل جائے۔ تو جب وقت ہوتا تو میں اندر داخل ہوتا کسی دائرے کے، نہ ہوتا تو نکل جاتا۔ یہ میرے ذہن میں ایک مسلسل بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میری حیثیت نہیں ہے اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ علماء یا طلباء باہر آ کر مجھ سے سلام لیں، لیکن میری عادت ہے کہ میں ان باتوں پر سوچتا رہتا ہوں۔ تو میرے ذہن میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی کہ میں تو نالائق بھی ہوں، فاسق بھی ہوں، گندا بھی ہوں، علم بھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے دل میں میری محبت اور عظمت ہے، تو مجھے جو میری شخصیت اصل ہے اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ان کے ذہن میں مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سے میں نے رکنا بھی شروع کر دیا، کھانا بھی کھانا شروع کر دیا۔ وقت بہت کم ہو تو فون کرتا ہوں بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں گزروں گا تو آپ فلاں چیز کھانے کے لے کر سڑک کے اوپر آ جائیں اور گاڑی میں رکھ دیں، ٹائم نہیں۔ یہ میں نے کب شروع کیا؟ جب میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مثلا ہمارے اکابر میں سے جو بڑے ہیں، کوئی مجھے فون کرے کہ رات کو 3 بجے میں نے مدرسے کے سامنے سے گزرنا ہے تو آپ تھرماس کے اندر چائے لے کر سڑک پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر ہمیں دے دور چلے جاؤ، تو میں کتنا خوش ہوں گا۔
تو میں نے کہا جس کو میں بڑا سمجھتا ہوں نا وہ مجھے کہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور میں چھوٹا ہوں لیکن جو مجھے بڑا سمجھتا ہے وہ بھی تو خوش ہوگا نا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی پوری ترتیب بدل دی ہے۔ تو جب کوئی کسی کا معتقد ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا پورے اجتماع کے اندر بیٹھے ہیں، میں کسی ایک کا نام لے کر کہوں بھئی آپ ذرا چائے لے کر آؤ، کتنا خوش ہو گیا، اور میرا نام لے کر کہ چائے لے کر آؤ۔ مخالف کا معاملہ اور ہوتا ہے، معتقد کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا حضور آپ کی دعوت ہے، فرمایا میں اکیلا نہیں آؤں گا، میری عائشہ بھی ساتھ آئے گی۔ کہا نہیں حضور آپ اکیلے کی ہے، فرمایا میں اکیلا نہیں آتا، عائشہ ساتھ آئے گی۔ تو بیروس نے کہا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ کھانا بہت کم ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ رغبت کے ساتھ۔ فرمایا یہ میرا معاملہ ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں نا۔ اب اگر کوئی آپ سے بڑا یہ بات کہہ دے جی دعوت ہے کبھی میں گھر والوں کو بھی ساتھ لاؤں گا، آپ ایمان کے ساتھ بندہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ لوگ شکر کرتے خود کہتے ہیں گھر والوں کو ساتھ لائیں، ہماری گھر والیاں خوش ہوں گی، بچیاں مل لیں گی، گھر والے مل لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جب بھی مانگا ہے معتقد سے مانگا ہے، مخالف سے نہیں مانگا۔ اور یہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے مقتدی کو ایسی عقیدت ہوتی ہے، اور جس مقتدی کو عقیدت نہ ہو اس کو تو مسجد چھوڑ دینی چاہیے، کسی اور مسجد میں چلا جائے۔ امام کے ساتھ بھی عقیدت نہیں ہے تو بتاؤ عقیدت کس کے ساتھ ہوگی؟ اگر امام میں کوئی چھوٹی بہت کمی بیشی ہو اس کو مت دیکھو، امام ہی ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ امام عشاء کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد 2 سنت اور 3 وتر پڑھے اور سو جائے، اور پوری رات سوتا رہے، نہ تسبیحات پڑھے، نہ تلاوت کرے، نہ ذکر کرے، نہ تہجد پڑھے، اور صبح اٹھ کے 2 رکعت سنت پڑھے اور فجر کی جماعت کرا دے۔ اور اس کے پیچھے کا جو مقتدی ہے وہ عشاء کے فرض پڑھے، پھر سنت پڑھے، پھر نفل پڑھے، اور پوری رات کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرے، پوری رات، اور پوری رات 1 کروڑ روپیہ صدقہ کر دے، اور صبح پھر امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ اللہ کی قسم امام اس سے پھر بھی افضل ہے۔ یہ مولانا صاحب پھر بھی اس سے اعلیٰ ہے۔ میری عادت ہے میں کوئی بات بغیر دلیل کی نہیں کرتا۔ اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو ایک فرض نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک فرض نماز کو پڑھے اور وقت گزار کے پڑھے تو پوری زندگی انسان نوافل پڑھتا رہے، یہ جو وقت گزار کے نماز پڑھی ہے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 2 رکعت فرض یہ عمر بھر کے نفلوں سے افضل ہے۔ آدمی اگر 2 رکعت فرض پڑھ لے اور ایک طرف 2 رکعت فرض نہ پڑھے اور آدمی 2 لاکھ نفل پڑھ لے تو 2 رکعت فرض کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فرض کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، فرض کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ اور ایک جماعت کے ساتھ فرض پڑھیں اللہ اس پر 27 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ گنتی آپ نے کرنی ہے، میں نہیں کروں گا۔ امام عشاء کی نماز پڑھائے، پیچھے 1000 مقتدی ہوں تو امام ہر مقتدی کو 27 فرضوں کا اجر ملے گا، اور امام کو 27,000 فرضوں کا۔ اور امام صبح فجر کی نماز پڑھائے تو ہر مقتدی کو 27 فرضوں کا، اور امام کو 27,000 کا۔ 27 اور جمع 27 54,000۔ تو اس کا معنی اگر مقتدی 1000 ہوں تو امام کو 54,000 فرضوں کا اجر ملتا ہے۔ 54,000، اور مقتدی کیا کر رہا ہے؟ نفل، پوری رات نفل پڑھے گا تو کتنے پڑھ لے گا؟ 1 ارب بھی صدقہ کر لے تو نفل ہی ہوگا نا، اور امام کو 54,000 فرضوں کا اجر مل رہا ہے۔ اس لیے اگر امام صاحب خراٹے مار کے سوتے بھی رہے نا اور یہ حاجی صاحب کھڑے ہو کے عبادت بھی کرتے رہیں، امام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنی اوقات ذہن میں رکھا کرو کہ میری حیثیت کیا ہے، میری عبادت کیا ہے۔ جب یہ دماغ بنا لیں گے تو پھر مولانا سے کبھی نفرت آپ کو نہیں ہوگی۔ خیر میں نے عرض کیا پیغمبر معتقد سے مانگتے یا مخالف سے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی تبلیغ کرنا اس پر اجرت لینا جائز نہیں، امامت کرنا اس پر اجرت لینا جائز نہیں، قرآن کریم پڑھانا اس پر اجرت لینا جائز نہیں۔ میری ایک دلیل کو بہت توجہ سے سمجھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کی تجارت۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے اخلاق دیکھے، مالی معاملات دیکھے تو جی چاہا میں ان کو اپنا شوہر بنا لوں،
شریف بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں اور بزنس بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بزنس کرنے والی خاتون تھی، تو بزنس وہ مین ہے تو بزنس مین چاہیے نا۔ حضرت خدیجہ کا مزاج تھا، رسول اللہ علیہ وسلم تجارت بھی سمجھتے تھے، دیانتدار بھی تھے، شرافت بھی تھی، تو حضرت خدیجہ نے کہا میرے لیے بہت مناسب شوہر ہے۔ شادی ہو گئی، آپ تجارت فرماتے رہے، بزنس کرتے رہے، اعلان نبوت ہو گیا، 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے تجارت چھوڑ دی۔ دلیل سمجھنا، تجارت چھوڑ دی۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ تجارت فرماتے تھے تو گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، اور جب آپ نے اعلان نبوت کے بعد تجارت چھوڑ دی تو حضور کا خرچہ کون دیتا تھا؟ کون خرچ کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ۔ حضور پر مال کون خرچہ کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ بیوی ہیں، حضور شوہر ہے، تو نفقہ شوہر کی ذمہ ہوتا ہے بیوی کی ذمہ ہوتا ہے؟ خدیجہ کیوں خرچ کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ سمجھنا، حضرت خدیجہ کی حضور سے دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت ہے کہ آپ بیوی ہیں، ایک نسبت ہے کہ آپ امتی ہیں۔ جب تک نسبت بیوی ہونے کی تھی نا تو حضور خرچ فرماتے تھے، اور جب بیوی کے ساتھ نسبت امتی ہونے کی ہوگی نا، اب امتی اپنے نبی پہ خرچ کر رہی ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ دین کا کام کرتے اس پر کچھ لینا جائز نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کام کا آغاز فرمایا ہے تو آپ کی تبلیغ کا کام فرما رہے ہیں اور بیوی آپ پہ خرچ کر رہی ہے۔ ہم جیسے بندے جو کسی کھاتے میں نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور براز پہ مجھ جیسے اربوں لوگ قربان ہو جائیں، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم جیسا بندہ بیوی کا مال اپنے اوپر لگائے تو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی بیوی کا مال اپنے اوپر کیسے خرچ کرتے ہوں گے؟ اس کا معنی یہ جو خرچ ہو رہا تھا یہ بیوی کا مال شوہر پہ نہیں تھا، یہ امتی کا مال نبی کے اوپر خرچ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی لیں تو ٹھیک ہے، اور ہم لیں تو کہتے جی آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو یہ اپنا ذہن بنائیں، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہا کریں۔ یہ میں نے بات صرف اس لیے عرض کی ہے کہ ہم جو کام لے کر اٹھے ہیں ہمیں افراد بھی چاہیے اور وسائل بھی چاہیے، ہمیں دونوں چیز چاہیے۔ اور میں کسی بھی معاملے میں نہ تکلف کرتا ہوں، نہ تصنع کرتا ہوں، نہ بناوٹ کرتا ہوں، نہ جھجک سے کام لیتا ہوں، اپنی ضرورتیں کھل کے بیان کرتا ہوں۔ یہ کیوں بیان کرتا ہوں؟ بس اوقات لوگ کہتے ہیں، اور قیامت کو تو سارے ہی کہیں گے، ہمیں پتا ہوتا نا تو ہم اس کو سنبھال لیتے، ہمیں اللہ میں یہ پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کہتا ہوں یہ آپ قیامت کو نہ کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، میں کہوں گا نہیں اللہ میں تو میڈیا پر آ کر ان کو بتاتا کہ ہمارے کام میں ہماری ضرورتیں ہیں۔ ہمارا جو کام ہے نا، ہماری ٹکر باطل سے، اور جب باطل سے ٹکرانا ہو تو پھر اس انداز میں رہنا چاہیے کہ باطل سمجھے یہ لوگ کھاتے پیتے طاقتور لوگ ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ مکرمہ گئے ہیں نا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ کے لوگ سمجھتے ہیں کمزور ہو گئے ہیں، ذرا جب پہلے طواف کرو نا یوں کرو، ایسے ایسے چلو رمل، تاکہ پتہ چلے کمزور نہیں ہیں، ابھی طاقتور ہیں، تم سے لڑ سکتے ہیں۔ اور جب تک آدمی طواف کرتے ہوئے یوں اکڑ کے 3 طواف نہ کرے، اس کے طواف کی سنت ادا ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ خدا کو اکڑ کے چلنا حرم کا اتنا پسند آیا ہے، اور لوگوں نے تواضع، عاجزی اور اخلاق کا معنی ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ یہ کیا بد اخلاقی ہم نے شروع کر دی، جب اپنے ہوں تو پھر نرم ہو جائیں، اور جب غیر ہوں تو پھر یہ جو صحابہ اکڑ کے چل رہے تھے اپنوں کو دکھانے کے لیے، غیروں کو دکھانے کے لیے، غیروں کو دکھانا چاہیے ہم طاقتور ہیں۔ اپنے ماں باپ پہ فخر کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں میرا باپ تھا، میرا فلاں خاندان ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب طائف میں داخل ہوئے نا اور تیروں کی بچھاڑ ہوئی، 4000 مضبوط تیر انداز بیٹھے تھے، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، اتنی سخت تیر انداز، یہ اچانک حملہ تھا، پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ خچر پر بیٹھے اور آپ نے زور سے کہا انا النبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ مخالف کو کہنا جائز ہے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ مخالف کو کہنا جائز ہے، اپنوں کو سنانا جائز نہیں ہے۔ تمہاری کیا خاطر ہے، ہمیں سمجھتے نہیں ہو تو، اور آپ ہمیشہ اپنوں کو دکھاتے، جب غیروں کو بات آئے بس جوڑنا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور جب اپنے پھر ہماری اکڑ دیکھنے والی ہوتی ہے، اپنے ہو تو پھر اکڑ دیکھو، اور جب غیر آ جائے اٹھتے ہیں، مسافے ہو رہے ہیں، سینے سے لگائے جا رہے ہیں، اور جب اپنے ہیں تو پھر اکڑ، عجیب بات ہے۔
اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمۃ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تیز رفتار تھے کہ ان کا مقابلہ دوڑتا ہوا گھوڑا نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے اور صحابہ کرام کے اونٹ چوری کر کے نکل گئے، چوری کی۔ حضرت کو پتہ چلا یا کچھ اور چوری کی، گھوڑے چوری کی، کیا بس نکلے چوری کر۔ اور سلمہ کو پتہ چلا تو دوڑے، پیدل دوڑے گھوڑوں کے پیچھے۔ فرمایا یوم یوم روزہ انا سلمۃ بن الاکوع، میں سلمہ اکوا کا بیٹا ہوں، میں نے ماں کا دودھ پیا ہے۔ آج پتہ چلتا ہے تو ہم دوڑ کے کیسے جاتے، پیدل گئے اور دوڑتے گھوڑوں کو پکڑ لیے۔ یہ صحابہ تھے۔ ہم نے یہ صحابہ کا رخ ہی بدل دیا۔ بس وہ لڑتے نہیں تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، مسلوں پہ کھڑا رہتے تھے اور بھیک مانگتے رہتے تھے، اللہ کے لیے تم دین پر آ جاؤ۔ کیوں غلط تشریح کرتے ہو امت کے سامنے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارڈر پر کھڑے ہیں۔ اب دیکھو ٹیبل ٹاک ہو رہے ہیں، ٹیبل ٹاک ہو رہے ہیں۔ خالد بن ولید سامنے جرنیل کیا کہتا ہے؟ خالد تم مدینہ سے یہاں آئے ہو، یہ تلواریں ان سے لڑو گے، ان تلواروں سے لڑیں گے؟ خالد فرماتے ہیں تلواروں سے نہیں، ان بازو سے لڑیں گے۔ تلواریں کیا ہوتی ہیں؟ ان بازو سے لڑیں گے، بازو سے لڑائی ہوتی ہے، تلواروں سے نہیں ہوتی۔ خالد مدینہ منورہ سے کمک آئے گی لوگ اور اسلحہ؟ فرمایا نہیں۔ لڑائی کیسے لڑو گے؟ آسمان سے اترتی کمک میں دیکھ رہا ہوں۔ تم عربوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ فرمایا تمہارا خون بہت میٹھا ہے، پینے کے لیے آئے۔ یہ صحابہ تھے۔ ہم نے دین کا حلیہ بدل کے رکھ دیا۔ اللہ کے بندے کچھ غیرت بھی سیکھو، غیرت بھی سیکھو، اپنوں کے سامنے مت تکڑو۔ میں اس لیے کہتا ہوں، میں خود کو پیش کرتا ہوں، بحمد اللہ تعالی ہم خود کو پیش کرتے ہیں۔ مجھے اپنوں نے گالیاں دی ہیں، الزام لگائے ہیں، جو دنیا کا گندے سے گندا جرم تھا میرے کھاتے میں ڈالا ہے، ہم نے کبھی نہیں جواب دیے، اپنے ہیں۔ اور جب غیر آتا ہے نا پھر ہمارا کلپ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مولانا گھمن صاحب دیکھو جواب دے رہے ہیں۔ بھائی تمہیں دے رہے ہیں، غیروں کو دے رہے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے کل مولانا فضل الرحیم صاحب دامن برکاتم جامع شرفیہ لاہور کے موت میں فون آیا عیادت کے لیے۔ بہت عجیب بات، بڑے پیار سے فرمانے لگے مولوی الیاس تیرے بیان میرے نال زیادہ میری بیوی سن دی ہے۔ بزرگ ہے نا، ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے باپ کی طرح ہیں، حضرت کیالی ہماری ماں کی طرح ہے۔ تو فرمانے لگے ان بٹن دبانا آ گیا، ہوں تیرے بیان سن دیے۔ یار وہ جو میں نے تیرا بیان سنا نا مولوی الیاس، مزہ آ گیا۔ اکابر کا دفاع کرو صحابہ بچ جائیں گے، علماء کا دفاع کرو صحابہ بچ جائیں گے، صحابہ کا دفاع کرو نبی بچ جائیں گے، نبی کا دفاع کرو خدا بچ جائے۔ کہتے یار مزہ آ گیا الیاس، کیسی باتیں تو دلیل سے کرتا ہے۔ یاد حضرت مجھے مولانا فضل الرحیم صاحب تو کل فرما رہے تھے، مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی، یقین فرمائے بہت خوشی ہوئی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کون کون لوگ سنتے۔ میں رائے کے اجتماع میرا قریب ایک جلسہ تھا، تو مولانا جمیل صاحب دامن برکاتہم رائے کے امام اور خطیب ہیں، میں نے ان سے کہا، تو میں نے فون کیا یوسف کدھر ہو؟ ان کے پوتے ہیں، ناشتہ میرے ساتھ کرو۔ کہا جی میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں، آپ نے اچانک بتایا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک۔ گھنٹے بعد فون آ گیا، صبح ناشتہ کتنے بجے ہے؟ میں نے کہا 9 بجے۔ کہتے میں 9 بجے ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گا۔ صبح میرے ساتھ آ گیا۔ میں نے کہا تم تو فیصل آباد جا رہے تھے۔ کہتے میں امی کے ساتھ جا رہا تھا۔ امی نے پوچھا فون کس کا تھا؟ میں نے کہا مولانا گھمن صاحب کا۔ کہا مجھے فیصل آباد چھوڑو، واپس جاؤ، ناشتہ کر کے پھر آؤ۔ تمہیں مولانا نے بلایا ہے، تم شکر کرو کہ اس نے بلایا، پھر چھوڑ کرو۔ میں نے کہا آپ کی والدہ مجھے جانتی ہیں؟ کہا جب تک آپ کا بیان نہ سنے سوتی نہیں ہے۔ آپ کہتے جانتی ہے، میری امی آپ کے بیان سن کر طلباء میں سبق پڑھاتی، اور امی کہتی مجھے ان کے بیانات سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کون کون سے لوگ کہاں تک مجھے سنتے ہیں۔ اللہ میں یہ باتیں مولانا سعد صاحب ہندوستان والے، ان کا بیٹے مجھے مدینہ منورہ ملے، ہم آپ کو بہت سنتے ہیں۔ میں نے مزاح میں کہا، میں نے کہا یار بھائی اسے جھوٹ نہ بولو۔ نہیں ہم سنتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے تو ویڈیو حرام ہے، سنتے کیسے ہو؟ ہم تو ہیں ہی ویڈیو والے۔ میں جنگ میں تھا، مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب ملے، اپنے بیٹے صاحبزادہ سیف اللہ، بھئی وہ کون سا بیان تھا، کون سا مناظرہ تھا جو ہم سنتے رہے؟ کہا ہماری 7 گھنٹے کی فلائٹ تھی، مسلسل آپ کو سنتے رہے۔ میں بڑوں کا بہت ادب کرتا ہوں، بہت ادب کرتا ہوں، یقین فرمائے۔ بس مجھے نہ سمجھ آئے پھر بھی مانتا ہوں، سمجھ آئے پھر بھی مانتا ہوں، جیسے بھی ہو بس مانتا ہوں، اور کبھی بولتا نہیں ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں۔ بڑوں کے سامنے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا، اور جب ہم جیسے بیٹھے ہوتے ہیں پھر اپنی رائے کھول کے بیان کرتے ہیں۔
تو میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ سن رہے تھے یا دیکھ رہے تھے؟ یہ جو 7 گھنٹے لگائے تو سنتے رہے یا دیکھتے رہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کا 7:30 بجے ناشتہ ہے اور انشاءاللہ 8 بجے دوبارہ بیانات شروع ہو جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 7:30 کا معنی 7:30 ہی سمجھیں اور 8 کا معنی 8 ہی سمجھیں، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہم نے اس نشست کو ختم کرنا ہے 12 بجے، پھر آپ کا کھانا ہوگا، پھر 1 بجے نماز ہوگی، اس کے بعد 1:30 بجے شروع کریں گے۔ تو ہم انشاءاللہ 3:30 بجے کوشش کریں گے کہ دعا کرا کے فارغ کر دیں۔ بہت بڑی تعداد میں طلباء کی دستار بندی بھی ہے، آپ کو زیارتیں بھی کرانی ہے، بیعت بھی ہونی ہے، ایک بار پھر ذکر کی مجلس ہے، پھر دعا ہے، یہ سارے کام انشاءاللہ آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی جو میں نے یہ باتیں آپ سے کی صرف اس وجہ سے کہ آپ کے علم میں کہ ہم ہر سال خانقاہ اجتماع ہو یا علماء کا اجتماع ہو، میری عادت ہے کہ میں سب سے چندے کی اپیل کرتا ہوں، اور یہ میں کیوں کرتا ہوں؟ رمضان مبارک کا آخری جمعہ میں اپنے گاؤں بڑھاتا ہوں، اور جمعے کے اجتماع میں اپنے گاؤں کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ہماری تحریک کے اندر پیسے دو، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ 1.5 کروڑ ہمارا سال کا بجٹ ہے تعمیرات کے علاوہ۔ آپ تو 50,000 بھی نہیں دو گے، لیکن چونکہ آپ میرے خاندان کے لوگ ہو، قبیلے کے لوگ ہو، گاؤں کے لوگ ہو، برادری کے لوگ ہو، میری خواہش ہے کہ آپ اپنے تھوڑے پیسے ڈال کر ہماری تحریک کے اندر شامل ہو جاؤ، تاکہ کل قیامت کو آپ کا حصہ بھی۔ میں تو اپنی برادری سے یوں بھیک مانگتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور آپ سے تو تعلق ہی ہمارا الگ ہے۔ تو پہلے ہم اجتماع کے آخر میں اعلان کرتے تھے، اس وہی مشورے میں طے کیا کہ آخر میں اعلان نہیں کرنا، بس آخر میں بیانات کریں اور چلتے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لوگ کم ہیں اور دعا کے وقت زیادہ ہوں گے، تو اس وقت اعلان کریں گے تو شاید زیادہ ہوں، لیکن ہم نے ابھی اس لیے کیا کہ جو کل سے آئے ہیں، پرسوں رات سے آئے ہیں، ان کو آج آنے والوں کی نسبت شاید ہم سے عقیدت اور محبت زیادہ ہو، اس لیے تھوڑا ہو لیکن عقیدت کے ساتھ ہو۔ تو میں آپ سب کو ترغیب بھی دیتا ہوں ابھی بھی، اور اس کے بعد ہمیشہ آپ لوگ مرکز کے معاون بنو گے نا بھی انشاءاللہ۔ ہم کتابیں چھپاتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کتابیں نہیں چھپ پڑتی۔ آپ یہ دیکھیں، ہم یہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ کاف، ہم اس کا چندہ نہیں مانگتے، ہمیں ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھی ایک ساتھ ہی ایسا تیار ہو جائے کہ جی مولانا صاحب سورہ کاف، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ جو آپ چھپاتے ہیں یہ میرے ذمہ لگوا دیں، بس آپ ہر مہینے 1000 چھپائیں ہمارے ذمہ لگا دیں، بس ہم جانے، یہ خرچہ ہمیں دے دیں۔ پہلی دفعہ جب میں نے اعلان کیا تو میری خواہش تھی کہ ہم کہیں سے چندہ اس کے لیے نہ کریں، میں اپنی جیب سے دوں، میرے پاس گنجائش کم سی، میں نے اعلان کیا۔ ہمارے مرکز کے ایک استاد ہے، انہوں نے کہا استاد جی اس کا 86,000 بنتا ہے نہ 80,000، آپ نے فرمایا 80 میں اکیلا دوں گا، اس کے لیے آپ نے کسی سے اپیل نہیں کرنی۔ اللہ کی شان، ان نے 80 کا کہہ دیا، مجھے کراچی سے فون آ گیا جی 86,000 ہے۔ مولانا ہمارے عاطف صاحب ہوا ہے، کہا جی ہماری مسجد کے ایک بندے نے اس کے لیے 5,000 دیے، 85 ہو گئے۔ میرے ڈرائیور نے کہا جی بھائی نے 1,000 دیے، 86 ہو گئے۔ ہم 86 ہی چاہتے تھے، 86 پورے 86 ہو گئے۔ میرے ایک بار خیبر پختونخوا کا دورہ تھا، ہمارے ایک تبلیغی ساتھی ہیں، مولانا ہے میرے ساتھ، ان کو خواہش تھی دورے میں میرے ساتھ چلیں، دورے میں چلتے رہے، تو میں نے کہا میرے دورے کا خرچہ آپ نے لکھنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لکھتے رہے۔ جب ہم دورہ مکمل کر کے پشاور سے نکلنے لگے تو میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا؟ کہا جی 35,000۔ ملے کتنے ہیں؟ ملے تو چونکہ میرا دور ایسا تھا کہ لوگ نہیں دیتے تھے، کرایہ بھی گزارے کا ہوتا تھا، لیکن میں لگا رہا۔ کہا جی 35,000۔ آپ یقین فرمائیں میں جب پشاور سے نکل کے آیا تو مجھے راستے میں ایک ساتھی کا فون آیا، کدھر ہے؟ میں نے کہا پشاور سے نکل لو، آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے انٹرچینج بہت ہم نیچے کھڑے ہوئے تو سلام لیا، گاڑی بیٹھے، میری جیب میں پیسے ڈالے۔ میں نے کہا تم ہی گنو کتنے ہیں؟ کہتے 35,000۔ مجھے اس نے کہا مجھے آج مدر سمجھ آئی، آج سمجھ آئی کہ اس کام کے ساتھ، یہ تو میں چھوٹی کسی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ یقین کریں میں آپ کو بتاؤں نا یہ مرکز کیسے چلا ہے، ماہانہ اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، خود ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ اپنے کرم سے اس کو چلا رہے ہیں۔ ہمارا دروس القرآن ہے انشاءاللہ وہ مکمل ہونے والا ہے، شوال کے بعد ہماری خواہش ہے ذیقعدہ میں چھپ جائے۔ اب اس پر 2 لاکھ لگے گا، 3 لاکھ لگے، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ دروس القرآن کا عجیب سیٹ ہوگا کہ جس میں الحمد سے والناس تک عقائد کی آیتوں پر بات ہے، احکام کی آیتوں پر بات ہے۔ یہ جو مسلک اور عقیدے کی بات ہے نا، اب درس القرآن پاس رکھیں، مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھنا قرآن عقائد پر بولتا کیسے ہے، شبہات کا رد کیسے ہوتا ہے۔ پھر ہمارا دروس الحدیث کا سلسلہ ہے، 12 یہ شروع ہے، تو آپ اس کا ابھی ہمارے کتاب ہے بعض و نصیحت چھپ کر آ گئی ہے۔ میں انشاءاللہ آخر میں اعلان کر دوں گا واٹس ایپ سروس کا، کیا وہ نمبر لکھ لیں، اپنی سروس لگوا لیں۔ ہر جمعرات کو ایک مضمون ہمارا آتا ہے بعض و نصیحت کے نام، ہر جمعرات
واضح و نصیحت کے نام، جنوری سے لے کر دسمبر 2017 مکمل کتاب چھپ کے آ گئی ہے، 50 قسطیں۔ ایک تو اب میں نے کل گھر والوں کو دی، میری عادت ہے میری کوئی نئی کتاب ہے تو میں اپنی بیگمات کو ہدیہ دیتا ہوں جس کو مطالعہ کرو۔ میں نے کل دی صبح جب میں بھی آ رہا تھا تو بڑی گھر والی، میں نے کہا کیسی؟ کہتا ہے بہت مزہ آیا۔ میں نے کہا دعا کرو اللہ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے، جو لکھتے ہیں اس پر ہمیں بھی عمل۔ تو میں آپ میں سے عرض کرتا ہوں ہر بندہ اس کتاب کو لیں واضح نصیحت کے نام پر، اور آئندہ مستقل جلدیں آتی رہیں گی، اور علماء کے لیے تو اتنی مفید ہے کہ جو چاہیں کہ ہر جمعے کا ہمارا مضمون نیا ہو، وہ ہر جمعے کو نیا مضمون۔ اگر جمعرات کو واضح نصیحت آپ پڑھ لیا کریں تو جمعے کو نیا، آپ آئندہ 10 سال تک بھی جمعے پڑھائیں گے تو آپ کا ہر جمعے کا مضمون نیا ہوگا، پچھلے 10 سال سے مضمون نہیں ملے گا۔ اور یہ بحمد اللہ تعالیٰ صرف اس خانقاہ کی برکت ہے، دنیا میں تلاش کرنے سے آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ہر جمعے کو اخبارات پہ دیکھیں، جمعے کو 6 اخبارات پہ کالم تھے، 6 اخبارات پہ کالم اس جمعے کو تھے۔ دیکھو لوگ کیسے قبول کرتے ہیں، سوشل میڈیا قبول کر رہا ہے، ٹی وی قبول کر رہا ہے، اخبارات قبول کر رہے ہیں، مشائخ قبول کر رہے ہیں، ہر بندہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔